متعلق ایک سوال ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 46 کے تحت بھی، اور یہ جو بھی آپ نے حدیث بیان کی اسی کی روشنی میں، نبی علیہ السلام کو نور کہہ سکتے ہیں؟ درست؟ ہاں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 جو ہے نا، یہ بڑی مشہور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب. اب یہ جو آیت ہے نا، اس کی تفسیر جو پہلی اہل سنت کی تفسیر ہے، تفسیر تبری ابن جریر کی، المتوفا 310 ہجری. ابن کثیر نے تو سارا چھاپا مارا ہے ان سے، اصل میں ابن جریر کی ہے. ابن کثیر تو بہت بعد میں ہے نا، 774 ہجری میں. یہ 310 ہجری میں ہے. امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہے. انہوں نے تفسیر ابن جریر، جسے تفسیر تبری بھی کہتے ہیں، اس میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ اس نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایون شریف تھانوی صاحب بھی مانتے ہیں، لیکن وہ ایک لال داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے کعبے کے اندر، ایک لال رومال والا ہے، ایک لال داڑھی والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے میں نے کئی بار لیکچر دیکھے تو وہ پورے لیکچر اس کے نا بریلویوں کے، شیعہ کے اور اہل حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دیوبندی ہے. وہ بس عربیوں نے اسے پناہ دی ہوئی ہے وہاں پہ، وہ اپنی مرضی کا دین لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے. اس کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ. تو وہ یہ آیت پڑھ کے کہہ رہا تھا، دیکھیں جی اس آیت کی تعریف کرتے ہیں بریلوی، اس میں تو قرآن کو نور کہا گیا ہے. یہ بریلویوں نے تعریف کی ہوئی ہے، یہ ان بزرگوں نے کی ہے جو جن کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے آپ، ٹھیک ہے نا. وہ اہل سنت کے امام ہیں. تو آپ تھوڑا علم بھی حاصل کریں نا، اپنے فرقے سے باہر نکلیں نا. اور جب آپ اس کنویں سے باہر نکلیں گے، بات بہت بڑی دنیا ہے، آپ پہلے علم سیکھیں، پھر اس طرح کی باتیں کیا کریں. اور سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے وہ تو بڑی مشہور ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ ایسے نور ہیں، ایسے سورج ہیں جو لوگوں کو بھی چمکا دیتا ہے. نور ہدایت ہے. امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری بھی نور ہدایت ہے، مسلم بھی نور ہدایت ہے، صحابہ کے اقوال بھی نور ہدایت ہے، قرآن تو نور ہدایت ہے، نبی علیہ السلام بھی نور ہدایت ہے. سپیشیز والا معاملہ الگ ہے. سپیشیز آپ کی انسان ہی ہے، لیکن عام انسان نہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام دو آنکھوں سے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، ہمیں تو نہیں پیچھے نظر آتا. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے کسوف کی نماز پڑھائی، سورج گرہن کی، یوں ہاتھ بلند کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ نماز کا حصہ بن گیا؟ فرمایا نہیں، میں نے جنت دیکھی، آپ تو یہاں سے سامنے نہیں دیکھ سکتے. اور میں نے وہاں پہ ایک جنت میں انگوروں کا گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا اسے توڑ لوں. آپ کا ہاتھ تو یہاں تک نہیں پہنچتا، نبی کا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے؟ بخاری مسلم ہے، یہ کوئی یہ جعلی کتاب نہیں ہے. پھر میں نے ترک کر دیا کہ اللہ نے جنت کی نعمتوں میں پردہ رکھا ہے، وہ پردہ ہی رہے. پھر بخاری مسلم میں آتے ہیں آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ایک پیالے میں، تو 1500 صحابہ نے پانی وضو کیا، جانوروں کو پلایا، سٹور کیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر پسینہ مبارک بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عطر کے طور پہ صحابہ استعمال کرتے تھے. وضو کا نیچے نہیں گرنے دیتے تھے پانی، جس کو نہیں ملتا تھا دوسرے سے مل کے اپنے جسم پہ ملتے تھے. پھر مسلم شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا کرتا مبارک جب اسما بنت ابی بکر نے نکالا آپ کی وفات کے بعد، کہا کہ یہ حضور پہنتے تھے، ہم اس کا دھون مریضوں کو پلاتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں ام سلمہ نے حضور کا ایک بال نکالا اور کہا کہ یہ بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم اس کو مریضوں اور نظر بد والوں کے علاج کے لیے اس کا دھون پلاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام سپیشیز ہونے میں انسان ہے، مرتبے میں نہیں ہے. اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ مرتبے میں ہماری طرح ہے. یہ یعنی اہل حدیث کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ وہ اپنی طرح مانتے ہیں. نہیں سر، اہل حدیث جس طرح نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، اس طرح اور کوئی نہیں مانتا. کیونکہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کے بنائے ہوئے امام بنائے ہوئے ہیں. اہل حدیث نے اس کو امام مانا ہوا ہے جس کو اللہ نے امام بنایا. ما ضل صاحبکم وما غوی. اہل حدیث کی آپ کے بزرگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ جو کچھ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت میں کہتے ہیں. آپ ذرا ان کے قریب ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل حدیث نے نبی علیہ السلام کو صحیح مانا ہے، باقی تو صرف نام کے ہی مان رہے ہیں. ٹھیک ہوگا نا جی. تو یہ اس طرح کے جھوٹے الزامات نہیں لگانے کہ وہ اپنی طرح کا بشر مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ سپیشیز کی بات کرتے ہیں. تو سپیشیز تو ہے نا بشر، اس سے کون انکاری ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ تو کافر ہے. اور یہ وہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب کا ایک وہ